أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اوپر یہ مضمون آیا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے، 12 خاندان چلے ہیں، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ان کو اللہ نے اپنی نعمت یاد دلائی اور خاص وہ برتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے اوپر کیا تھا، اور جس کے ذریعے سے اس وقت کی تمام دنیا بھر کے انسانوں پر ان 12 خاندانوں پر اللہ نے برتری عطا کی تھی اور فضیلت عطا کی تھی. اس کا تذکرہ آیا تھا. اب اس کی تفصیل ہے کہ دیکھو یہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا، یہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا جو کسی اور کے ساتھ نہیں کیا. اور ہر احسان کے ساتھ ان کی ناشکری کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو فرمایا کہ اس وقت کو ذکر کیجئے جب ہم نے اے بنی اسرائیل تم کو بچایا تھا فرعونیوں سے. یسومونکم سوء العذاب، یہ فرعونی لوگ تم کو بدترین قسم کا عذاب چکھاتے تھے. وہ بدترین قسم کا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ تمہارے یہاں جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو تمہارے سامنے آ کے وہ ذبح کر دیتے، اور جب تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو کچھ نہیں بولتے تھے، اس کو زندہ رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ کسی نجومی نے یہ کہہ دیا تھا فرعون سے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب ہوگا، تمہاری بربادی اس کے ذریعے سے ہوگی. تو فرعون نے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ جو کر لیا تھا، اس فیصلے کو روکنے کے لیے سوچا، ترکیب سوچی کہ بنی اسرائیل میں کسی بیٹے کو ہم زندہ رہنے ہی نہیں دیں گے، کیسے وہ ہمارے لیے خطرہ بنے گا. لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مگر اللہ کی تدبیر کچھ ہٹ کے ہی رہتی ہے. اس سے اعلیٰ تدبیر کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے. نہ جانے کتنے معصوم بچوں کو اتنے ذبح کرا دیا، اور بنی اسرائیل بے کس تھے، مجبور تھے کہ سامنے اپنی نوزائیدہ بچے کو ذبح ہوتے دیکھتے تھے، لیکن بیچارے کچھ بول نہیں سکتے تھے، اس قدر بے کس تھے اور مجبور تھے. لیکن اللہ نے جس بچے کے ذریعے سے فرعون کو برباد کرنا لکھا تھا، قدرت دیکھی اللہ کی کہ اس بچے کو خود فرعون نے پالا. بچے کو خود فرعون نے پالا. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی زمانے میں، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تو اس اعلان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اس سے ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا فرعون کو، ان کو اس نے ذبح بھی نہیں کیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یہ قانون لاگو ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بیٹا جو ہے، نوزائیدہ بیٹا جو ہے، وہ زندہ نہ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بہت پریشان ہوئی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو انہوں نے 2-4 دن کچھ دن تو اپنے پاس رکھا، لیکن بہت زیادہ تھی کہ جیسے ہی پتہ چلے گا فرعون کے کسی بھی سپاہی کو فوراً بیٹے کو آ کر کے ذبح کر دے گا. کہ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ بچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو جو ہے پیغام بھیجا، ان کے دل میں القاء کیا کہ آپ ایسا کرو، ایک صندوق بنواؤ اور اس صندوق کے اندر اپنے بچے کو لٹا دو اور دریا کے حوالے کرو. لیکن ظاہر بات ہے کسی عورت کا اپنے بچے کو ایک چھوٹے سے صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کرنا، یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا. یہ بغیر اس کے کہ وہ اعلیٰ درجے کی مومنہ عورت ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل اعتماد ہو،
تبھی وہ عورت ایسا کر سکتی ہے، ورنہ کوئی ماں اپنے بچے کو دریا کے حوالے اس طریقے سے نہیں کر سکتی۔ یہاں معاملہ کیونکہ ایسی تھا کہ خاندان نبوت تھا، ان کی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی سچی بندی تھیں، ولیہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خود یہ القاء کرتا تھا کہ آپ ایسا کرو ایسا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کہہ دیا تھا گھبرانا نہیں، ہم یہ بچہ ڈبل سے تمہارے پاس واپس لائیں گے۔ یہ چیز پر ان کو اعتماد ہو گیا، تو اللہ نے فرما دیا تو ایسا ہو کے رہے گا، تو بے کھٹک انہوں نے جو ہے بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے اور دریا نیل کے حوالے کر دیا۔ اب وہ دریا نیل جو ہے آگے جا کر کے فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا تھا، اس سے نہر پھوٹی ہوئی تھی فرعون کے محل کے لیے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ صندوق جو ہے وہ لہروں میں ہچکولے کھاتا ہوا وہیں محل کے پاس پہنچا، اور محل سے پھر اس نہر میں چلا گیا، اس محل جہاں خود فرعون اور اس کے گھر والے جو ہے وہاں مدار کنارے موجود تھے، گھر کے لوگ کچھ نہا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک خوبصورت سا صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے، پکڑ لیا انہوں نے اس کو۔ جب گھر میں لے گئے اس کو کھولا تو بڑا خوبصورت، نبی بولو تو اپنے وقت کا سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت بچہ، اور بڑی انگوٹھا چوس رہے ہیں یہاں۔ تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سی تھیں، بہت خوبصورت تھی، اس لیے فرعون نے زبردستی اسے جو ہے نکاح کر کے اپنی بیوی بنا کے رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ کبھی بھی وہ ان سے کبھی میاں بیوی کا رشتہ ان کے درمیان قائم نہیں ہو سکا، اللہ نے اس کو قدرت ہی نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آسیہ جو ہیں وہ کل جنت میں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے ان کی شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا، اللہ نے اس لیے فرعون سے ان کو محفوظ رکھا، لیکن وہ محبت کی وجہ سے ان کے ناز نخرے سے بھی کھاتا تھا۔ حضرت آسیہ کہ آسیہ نے سفارش کی، کہا کہ ہم کو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو کسی کو پال لیتے ہیں، اب تو نفع دے گا، یا آگے چل کر ہم اسی کو بیٹا بنا لیں گے۔ اب تو کہ انہوں نے کہہ دیا تو مجھے فرعون ہے وہ خاموش ہو گیا، کچھ بولا نہیں۔ ہوتے کرتے ایک دن جو تھوڑے اور بڑے ہو گئے، بچہ جب تھوڑا ہاتھ پہ ہلانے لگتا ہے، کچھ بولنے لگتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، تو ایک دن فرعون نے جو ہے اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کو کیا سوچا، بچے تھے ابھی، فرعون کی داڑھی پکڑ کے تماچا بجا دی، اس کو لگا دی اس کو 2-3، تو اس کو غصہ آیا، اور اس کو یہ فوراً اس کے دماغ میں آیا کہ ہو نہ ہوئی یہی بچہ تو نہیں ہے وہ، اور اسے قتل کا ارادہ کر لیا۔ تو حضرت آسیہ نے فوراً آ کر کے کہا بچہ ہے نہ سمجھ، یہ بچے تو ایسے کر ہی لیتے ہیں، اتنی اس کو سمجھ تھوڑی کہ تم فرعون ہو۔ تو اس نے امتحان لیا، باقاعدہ امتحان لیں گے، اگر یہ وہی بچہ ہے تب اس کو دماغ بہت ہوا، یہ برابر ابھی سمجھداری سے کام کرے گا، اور اگر معمولی عام بچہ ہے تو بچے عام طور سے زیادہ چمکیلی چیز رہتی اس کی طرف کیا بڑھتے ہیں، تو نفع نقصان تھوڑی دیکھتے ہیں۔ تو اس نے ایک طرف جو ہے پھول رکھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھل رکھا، ایک طرف آگ کا انگارہ رکھا جو خوب روشن چمکدار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ظاہر بات ہے ایک فطرت سلیمہ کے تحت انہوں نے ہاتھ تو پہلے اسی تو بڑھایا پھول کی طرف، لیکن جبریل میں آئے فوراً انہوں نے ہاتھ موڑ دیا انگارے کی طرف۔ کیوں؟ خطرہ تھا یہاں پر، پھول اگر ہاتھ میں پکڑتے فوراً قتل کر دیتا، ایک ظاہری سبب کے اعتبار سے۔ تو جبریل امین نے فوراً جو ہے ان کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا، اور انہوں نے انگارے کو اٹھا کے منہ میں رکھ دیا، کیونکہ جل گئے۔ اس جلنے کی وجہ سے ہمیشہ سے ان کی زبان میں لکنت بھی رہی ہے موسیٰ علیہ السلام، ہاں اس کی لکنت ہوئی تھی، پیدائشی لکنت نہیں تھی۔ تو یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ اب اس کے بعد میں یہ روتے تھے، جو جب محل میں آئے تھے تو اب یہ رونا شروع کر دیا، دودھ ہونا ان کو، لیکن کسی بچے کا دودھ، کسی عورت کا دودھ یہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، جتنی بھی درود پلانے والیاں آتی تھیں سب کا دودھ ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا، پینا نہیں کسی کا دودھ۔ روئے جا رہے پورا محل پریشان، ایک سے ایک عورتیں آ رہی ہیں بچہ پالنے والیاں، مگر کسی کے دودھ لینے کو تیار نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن جو ام کلثوم جن کا نام تھا، تو ان کو بھیجا اور کہا ذرا اپنے بھائی کو دیکھ کے آ، اور کچھ خیرت لے کر گیا۔ تو وہ بہت دھیرے سے گئیں وہ، اور جا کر کے بڑے
یعنی عقلمندی سے اور بڑے ایسے انداز میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ اسی کی بہن ہے، سمجھے، اپنے آپ کو چھپایا انہوں نے، اور یہ کہا کہ آپ لوگ پریشان ہیں، مجھے ایک عورت کے بارے میں معلوم ہے جو اتنی اچھی عورت ہے کہ ہر بچہ اس کا دودھ قبول کر لیتا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ پریشانی آپ کی پرابلم دور ہو جائے گی اگر میں اس عورت کو لے کے آؤں گا۔ محل والے تو پریشان تھے، وہ بولے بھائی لے کے آتی لے کے آؤ۔ وہ گئیں اور اپنی اماں کو بلا کے لا گئی۔ اب وہ جیسی آئیں تو اب یہ قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کبھی مامتا پھڑک پڑے اور کہہ رہے آپ میرے بیٹے، اگر اتنا کہتی تھی غضب ہو جاتا محل کے اندر۔ لولا اربتنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو اگر ہم نے باندھا نہ ہوتا، مضبوط نہ کیا ہوتا، یہ تو ظاہری کر دیتی، سارا بہانہ پھوٹ جاتا، سب گیم خراب کر دیتی۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، حوصلہ دیا کہ وہ بھی ایک عام عورت کی طرح آئیں اور دیکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پیار سے ایسی گود میں اٹھایا اور فوراً انہوں نے ان کا دودھ قبول کر لیا۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہوا کہ کہیں یہ گیم تو نہیں ہے کہ اسی بچہ تو نہیں، تو کہ وہ گھما دیا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بہت اچھے لکھے کی عورت ہیں اور ان کا دودھ بہت اچھا ہے، ہر بچہ آپ کو قبول کر لیا کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ وہ بارہ یہ بھی پریشان تھے تو حوالے کر دیے، اور فرعون نے باقاعدہ آرڈر دیا کہ ٹھیک ہے کہ لے جائیے اور اپنے پاس رکھیے، اچھے سے اس بچے کی دیکھ بھال کرنا، اور باقاعدہ اس نے شاہی الاؤنس جاری کیا، بچے کا خرچ اور بچے کی پالنے والی جو والدہ تھی حقیقت میں ان کا خرچ، اتنا خرچ شاہی الاؤنس، ظاہر بات ہے پوری فیملی کی پل رہی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جس ہونے والے بچے کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کی قوم کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ اسی سے پلوا رہا ہے، فرعون سے۔ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ اور جب وہ پلے بڑھے، جب بڑے ہو گئے اور 2 سال پورے ہو گئے، جب ان کی دودھ پلانے کی جو مدت جب پوری ہو گئی تو بچے کو واپس لے لیا گیا، لیکن ایک رضائی ماں ہونے کے ناطے سے موسیٰ علیہ السلام اپنے حقیقی ماں کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، کہ جو یہ بہانہ ہو گیا تو ہماری رضائی ماں ہے، ہم ان کی گود میں پلے بڑھے ہیں، لیکن تھے وہ حقیقی ماں، تو آتے جاتے رہتے تھے۔ باقی فرعون کے ہی اکثر رہتے تھے یہیں، اور ایک فرعون کے بیٹا کی حیثیت سے مصر میں ان کو دیکھا جاتا تھا، شہزادے کہلاتے تھے، اور اسی آن بان کے ساتھ جوان ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ اب ایک دن ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ یہ تو دیکھ ہی رہے تھے، جب ہوش میں آئے بڑے ہوئے تو دیکھا کہ مطلب یہ فرعونی جو ہیں قبطی قوم کے لوگ، یا ہماری قوم کے لوگوں کو کس قدر دبا کے رکھتے ہیں، کس قدر ظلم ڈھاتے ہیں اور غلاموں کی طرح کام لیتے ہیں اسے۔ ایک دن دیکھا فرعون کا جو باورچی تھا، فرعون کا کھانا جو بناتا تھا، تو وہ ایک اسرائیلی کو بلایا ہے، ادھر آؤ، یہ لکڑیاں کو اٹھاؤ اور لے چلو۔ اب وہ بیچارہ اپنے کام میں رہا ہوگا یا کمزوری وجہ سے اس نے انکار کیا، تو یہ اس کو مجبور کر رہا تھا، لے کے چلنا پڑے گا، نہیں تو ایسا کروں گا ایسا کروں گا۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی سیر کو نکلے تھے، اور اس وقت کوئی اور نہیں نظر آ رہا تھا، یہی دو نظر آ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کو جو ہے اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی مدد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، کہنے کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ اسرائیلی کہنے لگا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ ہم کو مجبور کر رہا ہے کہ لکڑیوں کا ڈھن اٹھا کے لے کے چلوں، وہاں پہنچاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا فرعون کے باورچی سے کہ تم اس کو کیوں پریشان کر رہے ہو، کہ تمہارا کام تم خود لے کر یہ جاؤ۔ وہ بھی آخر فرعون کا باورچی تھا، شاہی باورچی تھا، اس نے جو ہے بدتمیزی کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم کو زیادہ اس کو بترس آ رہا تھا تو بھی پہنچا دو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام بولے تو شہزادے کہلاتے تھے، فرعون کے بیٹے کہلاتے تھے۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے ایک اس کو جو ہے پھائٹ جما دیا اس کو۔ اتنے طاقتور تھے، شاہی محل میں پیدا ہوئے تھے، اتنے طاقتور تھے کہ ایک پھائٹ اس کو دیا، ایک پھائٹ میں جو گیا تو اٹھا ہی نہیں۔ قرآن خود موجود ہے، قرآن کے لیے الفاظ ہیں فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھائٹ دے دیا، ایک ہی پھائٹ میں جو اس کی موت واقع ہو گئی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں رہا، وہ تو غصے میں انہوں نے ایک اس کو پھائٹ مار دیا، بس کہ بدتمیزی کر رہا ہے ہمارے سے، تو باورچی ہے فرعون کا، میں اس کا شہزادہ کہلاتا ہوں، میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا اور ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ میں۔ اب یہ آئی بات گئی، ختم ہو گئی۔
اب تو کہ وہاں پہ کوئی دیکھنے والا تھا نہیں، اس لیے قبطی ایک مارا گیا، فرعونی قوم کا ایک آدمی مارا گیا، تو اس کا بڑا واویلا ہوا، کس نے مارا ہے، مرڈر کس نے کیا ہے؟ اس طریقے سے تمہارے ہندوستان کے اندر کوئی برہمن مار دیا جائے، اس سے واویلا مچا، مسلمان تو مکھی مچھر کی طرح کہیں بھی مارے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی قوم کا اگر ایک آدمی مر جائے تو سب کے یہاں سے لے کر کے پورے انڈیا میں کان کھڑے ہوتے ہیں، کون ہے مرڈر کرنے والا؟ اگر مسلمان بچہ نکل آیا پھر تو واپس یہی حال اس وقت تھا کہ اب ان کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ قبطی کا قاتل ہے کون۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دن کے بعد میں جلدی ہی جو ہے وہی جو تھا کیا نام ہے اسرائیلی، جس کے چکر میں موسیٰ علیہ السلام نے وہ فرعون کے باورچی کو مار دیا تھا، مر گیا تھا، تو وہی اسرائیلی کسی دوسرے فرعونی سے، دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے، اور اتفاقاً موسیٰ علیہ السلام پھر شہر کو باہر نکلے تھے تو اس نے پھر جو ہے مدد کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ میں نے انجانے میرے سے قتل ہو گیا، میں نے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مجھے میرا مقصد تو صرف سزا دینا تھا، مگر وہ ایک ہی فائٹ میں چلا گیا وہ۔ تو اس دن جب موسیٰ علیہ السلام قریب میں گئے تو اس اسرائیلی کو ہی جو اپنے قوم کا آدمی ہے اس کو ڈانٹنے لگے کہ تم روز روز تمہارا جھگڑا ہی ہوتا رہتا ہے، کیسے آدمی ہو تم؟ اچھا اس کو ڈانٹا واٹا تھوڑا، تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں آج مجھے نہ ایک فائٹ رسید کر دیں کہ میرا بھی مطلب فیصلہ ہو جائے اور میری موت آ کے ہو جائے، تو اس نے گھبراہٹ میں پہلے اسے کہنا شروع کر دیا، اے موسیٰ تم تو جبار بن کے رہنا چاہتے ہو، ظالم بن کر کے، وہی اس طریقے جیسے تم نے اس کو قتل کیا تھا میرے کو بھی تم قتل کرنا چاہتے، اس نے بھانڈا بول دیا۔ جیسے ہی اس نے لفظ سنا وہ قبطی نے، فرعونی نے، کہ موسیٰ ہی اس کے قاتل ہیں، اس سے پہلے جو فرعونی مارا گیا تھا، وہ فوراً وہاں سے نکلا اور سیدھا فرعون کو جا کے بتایا۔ اب فرعون جیسے بتایا تو فرعون تو بولو تو اس کو اتنا تاؤ آیا، فوراً پلاننگ ہونے لگی کہ اسی وقت موسیٰ کو اریسٹ کیا جائے اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا ہے موسیٰ کو۔ تو فرعون کے خاندان میں ہی اسی کی قوم کا ایک آدمی مسلمان ہو چکا تھا مگر اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، وہ یہ پلاننگ وہی فرعون کے محل میں سنتا رہا۔ اب جیسے اس نے دیکھا کہ یہ فائنل ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کیا جانا ہے اور ان کو سزا دیا جانا ہے، قتل کیا جانا ہے، وہ فوراً وہاں سے نکلا اور راستہ بدل کر کے بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگے آپ جہاں کھڑے ہیں یہیں سے سیدھے آپ مصر سے نکل جائیے بلا کسی تاخیر کے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اسی طریقے سے میٹنگ ہوئی ہے اور آپ کے تعلق سے پلاننگ ہوئی ہے، بس پولیس آپ کی تلاش میں آنے ہی والی ہے، قبل اس کے کہ وہ آیا آپ یہاں سے نکل جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً جو ہے وہیں سے جو ہے جہاں تھے وہیں سے سیدھا باہر نکل گئے۔ اب ظاہر بات ہے نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی توشہ ہے، نہ کھانے پینے سامان ہے، لیکن اس فرعون کے خوف سے جو ہے مصر سے آپ نکل گئے، چلتے چلتے اس سلطنت سے نکل گئے۔ مدین جو دوسرا شہر تھا جو مصر کے فرعون کی حکومت سے اور اس کے ملک سے دوسرا ملک شروع ہو جاتا تھا، جہاں شعیب علیہ السلام نبی تھے، اس علاقے میں پہنچے جا کر کے تو وہاں دیکھا کہ بستی سے باہر ایک کنواں ہے جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، تو وہاں ایک بڑا بھاری پتھر کنویں کے اوپر رہتا ہے، کئی نوجوان وہ پتھر کو ہٹاتے ہیں تب جا کر کے پانی نکالتے ہیں، ان کے بکریاں وغیرہ جو جانور پانی پیتے ہیں۔ تو وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں نوجوان جو الگ کھڑی ہیں اپنی بکریاں گھیرے ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام تھکے ماندے کئی دن کے بھوکے پیاسے، انہوں نے ان سے پوچھا، بچیوں دونوں لڑکیوں سے، بھئی آپ الگ کیوں کھڑی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے والد جو ہیں وہی شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں دونوں، انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بھائی تو ہے نہیں، ابا ہمارے بوڑھے بزرگ ہیں، تو اس لیے ہم دونوں بہنیں بکریاں چرانے آتے ہیں، اب یہ قوم کے لوگ جب فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم آخر میں ہمارا نمبر آتا ہے تب ہم جو ہے پانی پلاتے ہیں۔ تو وہیں پر دوسرا کنواں تھا جس کے اوپر جو پتھر رکھا ہوا تھا، جس کو کئی جوان 8-10 جوان مل کر کے اٹھاتے تھے تو وہ سرکا پاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور تھے کہ اٹھے، جبکہ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، تھکے ماندے، اٹھے اکیلے ہی پتھر اٹھا کے کنارے رکھ دیا اور پانی نکالا، ان کی بکری کو پانی پلایا اور کہا آپ جائیے۔ اب ظاہر اس دن پہلے پانی پلا لیا انہوں نے اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو، پھر گھر جلدی پہنچ گئیں۔ جلدی پہنچی تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی آج تو جلدی آ گئی، کیا بات ہے؟ تب انہوں نے ماجرا بتایا کہ ایک پردیسی مسافر بیچارہ آیا ہوا ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا
کہ پتھر ہٹا دیا اور ہمارے جانوں پہلے پانی پلا دیا تو ہم آگے، نہیں تو ہم قوم کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا وہ کون ہے؟ کہ تم کہا ہمیں تو نہیں معلوم کون ہے، لیکن ایک پردیسی بیچارہ جو الگ بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس نے یہ کہا، تو اس میں ایک لڑکی بولی کہ ابا اگر آپ اس کو جو ہے اپنے ہم مزدور رکھ لیں تو بہت اچھا رہے گا، اس لیے کہ بڑا امانت دار بھی ہے اور بڑا طاقتور بھی، ہر کام کر بھی لے گا، اس کو بھی ٹھکانہ مل جائے گا۔ کہتے شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بچی کو بھیجا، کہا اچھا جاؤ لے کے آؤ۔ وہ بچی آئی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلیے ابا حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اتنے بھوکے تھے کئی دن کے کہ یہ کام کرنے کے بعد پھر جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے ربی انی، کہ الفاظ ہیں کہ اللہ میں اس وقت جو ہے من خیر الفقیر، یعنی کوئی بھی چیز مل جائے میں اس کا سخت ضرورت مند ہوں، بہت زیادہ بھوک لگی۔ آپ دیکھیے نبی کا توکل دیکھیے کہ انہوں نے کسی سے نہیں کہا، اپنی حاجت کس سے کہی؟ اللہ تعالیٰ سے کہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجت رابعی کا راستہ ایسے ہموار کیا کہ وہ صاحبزادی بلانے آ رہی ہے اور کہا چلیے ابا نے بلایا ہے۔ جب گئے، جب چلے تو آپ دیکھیے ادب اور شرم اور حیا کی بات دیکھیے کہ وہ راستہ بتانے والا تو آگے رہتا ہے اور جس کو لے کے جایا جاتا ہے وہ پیچھے رہتا ہے، مگر وہ نوجوان لڑکی تھی، آگے چلتے ہوئے کبھی ہوا سے اس کا کپڑا تھوڑا ہٹ جاتا، پنڈلی وغیرہ نظر آئی ایک مرتبہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ آپ پیچھے چلیے میں آگے چلتا ہوں، اور آپ ایسا کیجئے کہ دائیں بائیں جب مڑنا ہو تو کنکر ہاتھ میں رکھی، کنکری پھینک دیجئے دائیں طرف تو دائیں طرف مڑ جاؤں گا میں، اگر بائیں مڑنا ہو تو بائیں کنکر پھینک دیجئے میں ادھر مڑ جاؤں گا۔ یہ ادب دیکھیے انہوں نے سکھایا، تو وہ پیچھے ان کو کر دیا تاکہ غیر محرم پر ہماری نظر نہ پڑے۔ اس طریقے سے وہ گھر میں آئے۔ جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے تو شعیب علیہ السلام کی، انہوں نے خیر خیریت پوچھی تو پورا جب حالات انہوں نے بتلائے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں نو ٹینشن رہو، یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ اب وہاں پر یہ ہوا کہ شعیب علیہ السلام کہنے لگے کہ ایسا کیجیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے سے کر دوں، اس شرط پر کہ تم 10 سال میری بکریاں چراؤ گے۔ 8 سال کا کہا، اگر چاہو تو 10 سال پورے کر دینا اور میں اپنی بیٹی کا تم سے کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے وہاں 10 سال تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے، ان کی شادی ہو گئی ایک بیٹی سے۔ 10 سال کے بعد پھر انہوں نے مصر کی یاد آیا، ماں باپ کی یاد آئی، اللہ کی طرف سے اب یاد آئی، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بھائی کی یاد آ رہی، مصر جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی، کھینچ کے جاؤ۔ اب جب یہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی اندھیرا تھا اور سردی کا موسم تھا، تو وہی وادی سینا میں پہنچے تھے کہ وہاں ان کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو وہ جو وادی طوا کے اندر ایک درخت تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھ کے چلے گئے تھے وہاں آگ لینے کے لیے، وہاں مل گئی آپ کو نبوت۔ اس واقعہ تو لمبا ہے، پر اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر کے پھر جو ہے یہاں مصر تشریف لائے۔ اللہ نے وہیں سے کہہ دیا تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیے، بڑا اس نے ادھم مچا رکھا ہے، اور اس سے جا کے کہیے کہ ہماری قوم کو آزادی دیجیے، ارسل معنا بنی اسرائیل۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی عوارض جو تھے، معاملات تھے، وہ سب بھی اللہ کے سامنے رکھے کہ اللہ میں کیسے جاؤں، میں تو خود وہاں سے فرار ہو کے آیا تھا، جان بچا کے آیا تھا، میں جاؤں گا تو مجھے اندیشہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے، ایسا ہے ویسا ہے، اور میری زبان میں اتنی زیادہ فصاحت بھی نہیں ہے، لکنت آ گئی ہے، تو میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبوت میں شریک کر دیجئے۔ تو اللہ نے اس کو بھی منظور کر لیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ اس طریقے سے دونوں نبی ہو کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی کہ یہ میری گارنٹی ہے کہ تم کو وہ قتل نہیں کر سکتا ہے، تم کو کچھ نہیں کر سکتا ہے، آپ جائیے وہاں پہ اور اس کو دعوت دیجئے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ولا تنیا فی ذکری، کہ میرا ذکر کثرت سے کرنا، ذکر اللہ کثرت سے ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کیا کہا تھا، وقولا قولا لینا، کہ نرم بات کہنا، نرمی سے اس کو سمجھانا، کوئی دلاداری والی بات یا سخت لہجہ اس کے سامنے اختیار نہیں کرنا۔ بہرحال دنیا کا دنیاوی بادشاہ ہے، اس کے سامنے سختی سے بولو گے چڑ جائے گا وہ، تو جو اسباب ہیں اس کو بھی اختیار کرنا۔ اس طریقے سے بات ہوئی تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں، جانے کے بعد بات چیت کی، پھر معجزہ ظاہر کیا، لاٹھی سانپ بن گئی،
اور وہ ید بیضا بھی دکھلایا، پھر وہ مقابلہ ہوا جادوگروں سے، سب ہوا، پھر بھی فرعون مانا نہیں، سمجھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہلاک کر دے، ان کے اموال کو مٹا دے، ایسا کر دے ویسا کر دے، وہ دعا بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، لیکن کتنے دن کے بعد؟ 30 سال کے بعد جب دعا کی، اور اللہ نے کہہ بھی دیا کہ ہاں تمہاری دعا قبول ہوئی، لیکن وہ قبولیت کا ظہور کب ہوا؟ 30 سال کے بعد ہوا۔ 30 سال آپ جو فرعون کے سمجھاتے رہے، اس کی سختیاں برداشت کرتے رہے، 30 سال کے بعد جب وقت آیا تب اللہ نے کہا کہ فسری بعبادی، آپ میرے بندوں کو لے کے آپ نکل جائیے راتوں رات۔ تب یہ سمندر کی طرف گئے ہیں اور پیچھے سے انہیں پیچھا کیا ہے، تب جو ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے، بنی اسرائیل تو پار ہو گئے، یہ بھی پیچھے پیچھے سمندر میں گھس گیا جب تک بنی اسرائیل پار ہو گئے تھے۔ اور فرعون کا پورا لشکر جو 16 لاکھ کے قریب تھا، وہ جو ہے پورے جب سمندر کے اندر داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی ملا دیا۔ اس طریقے سے فرعون اور کی پوری طاقت جو تھی وہ یک لخت کیا ہو گئی، سمندر میں ڈوب گئی، سب ختم ہو گئی۔ وہی بنی اسرائیل پھر سے آئے اور وہ مصر کے مالک بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مشکل کے، بغیر لڑے پھرے، بغیر کسی دقت کے جو ہے اللہ نے فرعون کی طاقت کو بالکل دست بدھ کر دیا، دریا بدھ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مصر کا مالک پھر سے کس کو بنا دیا؟ انہی بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اس کا یہ تذکرہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اس ترجمہ کر لیتا ہوں، بات لمبی ہو گئی۔ اس وقت